نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق پاکے بینا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق پاکے بینا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سب تعریف صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اس محفل پاک کے تمام منتظمین برادر طریقت محمد نسیم قادری صاحب برادر طریقت محمد مجاہد عتیق صاحب اور ان کے جملہ رفقاء جنہوں نے بڑی محبت پیار اور عقیدت کے ساتھ نواسے رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ امام علی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل کو سجایا اللہ کریم ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب آپ اس محفل پاک میں آئے ہیں سب کا آنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی
اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے توفیق بخشی، اتنی دیر انشاءاللہ ذکر حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کی برکت سے ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ مجاہد بھائی اور نسیم بھائی بتا رہے تھے کہ یہ 14ویں سالانہ محفل ذکر حسین ہے۔ یہ نذرانہ عقیدت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، محروم نہیں کوئی رہتا۔ حضور خواجہ پیر سیال لجپال حضور خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شیر کے باہر جو روڈ گزرتا ہے، اس روڈ پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بھی راہگیر ہوتا اسے اپنے ہاتھوں سے گڑ والا شربت پلاتے، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھر لوگوں کو پلاتے۔ آپ کے والد گرامی حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قیل اللہ فرما رہے تھے، اپنے گھر میں قیل اللہ کر رہے تھے حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین آپ کے والد گرامی حضور خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر پر قیل اللہ کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، گرمیوں کے دن تھے، تو حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں نواس رسول جگر گوشہ بطول راغب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ضیاء الدین آپ کے بیٹے قمر الدین نے جو گڑ والا شربت بنایا ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ آپ کے بیٹے قمر الدین نے جو لنگر شیر تیار کیا ہے گڑ والا شربت 10 محرم کو، امام پاک فرماتے ہیں وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے اور بڑا میٹھا تھا۔ حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ قمر الدین کو بلاؤ۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا۔ آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا تھا اور دوڑ لگا دی کہ میرے والد گرامی نے مجھے بلایا ہے۔ تو پہنچے، کہا قمر الدین کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور لوگوں کو گڑ والا شربت اپنے ہاتھوں سے پلا رہا تھا۔ حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا قمر الدین، تیرا بنایا ہوا شربت امام علی مرتبت نے بڑا پسند فرمایا ہے، تیرا بنایا ہوا شربت گڑ والا امام پاک نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نذرانہ عقیدت امام پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، جس قدر خلوص اور اخلاص ہوگا اور امام پاک کی آپ لنگر شریف تیار کر کے ذکر کر کے اور آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ آپ کا پہنچتا ہے۔ اور میرا یقین کامل ہے کوئی بھی امام پاک کا لنگر پکائے، بالخصوص آج کی محفل پاک کا جنہوں نے اہتمام کیا، حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے لخت جگر نور نظر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا فرمایا؟ قمر الدین تیرا بنایا ہوا شربت امام پاک کو بڑا پسند آیا۔ تو میرا ایمان اور یقین اور وجدان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی امام پاک کا لنگر پکائے، جس محبت پیار اور خلوص سے وہ بنائے گا اس قدر ہی اسے وہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ انڈیا میں ہیں، حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انڈیا میں مزار شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا ہر سال امام پاک کا ذکر کرتا، لنگر پکاتا،
ختم شی دلاتا اور نیاز تقسیم کرتا. ہر سال وہ اہتمام کرتا تھا. ایک دن ایسے ہوا کسی سفر پر روانہ ہوا اور صحرا میں چلا. چلتے چلتے جہاں جس منزل پر اس نے جانا تھا وہ منزل اس سے چھوٹ گئی. راستہ بھٹک گیا. جس منزل، جس رستے، جس گاؤں کی طرف، جس شہر کی طرف اس نے جانا تھا وہ رستہ بھول گیا اور کہیں اور رستے پر چل پڑا. چلتے چلتے اس کے قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی. تھک ہار گیا کہ میں صحرا میں کہاں سے کہاں چلا گیا. اور آدمی اگر بھٹک جائے تو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، لیکن وہ بھٹکتا نہیں جس کے سائیں، وہ نہیں بھٹکتا. بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن جن کے سائیں پیچھے ہوں وہ بھٹکنے نہیں دیتے. اب آپ کہیں گے بھی جذباتی بات ہے. میں نے کہا جذباتی بات نہیں، لفظی بات نہیں، عملی طور پر ہے. کیسے؟ اب وہ رستہ بھٹک گیا، چلتا چلتا تھک ہار کے بیٹھ گیا. حضرت شاہ توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، انڈیا میں ان کا مزار شریف ہے. وہ فرماتے ہیں اس نے قریب تھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اور پھر وہ جیسے بندہ مایوس سا ہو جاتا ہے ایسے ہو گیا کہ پتہ نہیں منزل ملنی ہے کہ نہیں. اچانک اس نے ایک امید کی کرن دیکھی. ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر قریب آیا اور اس نے اپنا چہرہ چھپا کے رکھا تھا. اس نے کہا کہ تو مسافر ہے؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، منزل پر جانا چاہتا تھا لیکن رستہ بھٹک گیا، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا منزل پر پہنچنا چاہتا ہے؟ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے؟ جی میں پہنچنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جا. اس گھڑ سوار نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب منزل قریب آ گئی تو اس گھڑ سوار نے کہا یہی تیری منزل تھی، یہی تیرا مقام تھا، اسی جگہ پر تو نے جانا تھا؟ تو عرض کیا جی بالکل، میں نے وہ گاؤں تو نظر آ گیا، یہی میری منزل تھی. تو رستہ تو بھٹک گیا، اب تو منزل قریب ہے، بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، تجھے تیری منزل مل گئی. جی مجھے میری منزل مل گئی. کہا اچھا. پھر وہ آدمی جو تھا وہ ایک قدم آگے بڑھا اور چند لمحوں کے بعد واپس پلٹا اور کہنے لگا مجھ پر احسان کرنے والے، کیا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مجھ پر احسان کرنے والے، قریب تھا کہ موت مجھے آ جاتی، موت سر پر منڈلا رہی. مجھ پر احسان کرنے والے ذرا یہ تو بتا، میرے محسن ہیں آپ، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ اپنا نام نامی اس میں گرامی بتائیے. انہوں نے اپنا نقاب جو اوڑا ہوا تھا اس کو ہٹایا اور فرمایا تو ہر سال ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ ہستی کون تھی؟ نواز رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مرتبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور آپ فرما رہے تھے ہر سال مجھے یاد کرنے والے، لنگر پکانے والے، میرا ذکر کرنے والے، میری بارگاہ میں نیاز و عقیدت اور محبت پیش کرنے والے، تو رستہ بھول گیا تھا، رستہ بھٹک گیا تھا، ہر سال تو ہمیں یاد رکھتا ہے تو ہم بھلا تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ یا حسین، یا حسن، یا حسین. تو میں نے جو یہ کہا جملہ کہ وہ رستہ بھٹکتا نہیں جس کے سائیں پیچھے ہو، جن کا ہاتھ کندھے پر ہو پھر وہ رستہ بھٹکنے نہیں دیتے. حاضرین محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دن ایسے ہوا اپنے گھر میں آئے اور زوجہ کو کہا کہ کھانا تیار کرنا ہے، 2 روٹیاں پکاؤ۔ زوجہ بیوی نے 1 روٹی پکائی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھی لگایا اور برتن میں رکھا۔ پھر دوسری روٹی زوجہ نے پکائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی نے، ان کے زوجہ نے دوسری روٹی لگائی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھی لگایا اور گھی لگانے کے بعد برتن میں رکھا، سیدھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ حضور سے ملاقات ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا، میں آپ کے شہزادے اور آپ کے نواسے حسنین کریمین کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، حسنین کریمین کے لیے۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، حضور اٹھے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، حضور ان کے گھر میں تشریف لے کر گئے۔ پوچھا حسنین کریمین کہاں پہ؟ عرض کیا کہ اندر ہیں، بلایا گیا۔ حسنین کریمین کے سامنے وہ روٹیاں رکھی گئیں، بچپن کی زندگی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بچپن کی زندگی ہے۔ آپ لقمہ توڑ توڑ کے کھاتے اور خوش ہو رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کھانا لے کر آئے، روٹیاں لے کر آئے، یہ محبت اور پیار میں لے کر آئے تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی اور حضور نے سیدہ زہرا پاک کے گھر میں جا کر حسنین کریمین کو عطا فرمائی۔ جب وہ لقمہ لیتے حسنین کریمین خوش ہوتے اور مسکراتے، جب حسنین کریمین کو مسکراتا دیکھتے تو حضور بھی خوش ہو جاتے تھے۔ حضور، تو نے حسنین کریمین کی محبت اور پیار میں یہ کھانا تیار کر کے لائے ہو۔ حسنین کریمین جب کھا رہے تھے تو خوش ہو رہے تھے۔ اب حضور نے ایک دعا وہاں پہ دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، یہ دل کی تختی پر لکھ لو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اگلا جملہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، آخرت کی فکر نہ کرنا، آخرت کی فکر نہ کرنا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کی فکر نہ کرنا، کل قیامت کا روز ہوگا، میں محمد تیری شفاعت بھی کروں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جنت میں میرے ساتھ تو اس مقام پر ہوگا جہاں پر میں موجود ہوں گا۔ حضور نے کیا دعا ارشاد فرمایا؟ عبد الرحمن بن عوف، اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اور آخرت کی فکر نہ کرنا، میں محمد تیری شفاعت کروں گا، ضامن محمد ہوں، اور کل قیامت کے روز تیری شفاعت بھی کروں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد۔ یہ جو ذکر حسین کی محفل ہر سال آپ سجاتے ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں اس محفل پاک کے، یہ اہل بیت کی محبت اور پیار میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دونوں کے دامن کو تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کے دامن کو تھام کے رکھنا، میرے اہل بیت کے دامن کو تھام کے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ جتنا بھی انتظام اور انصرام کیا گیا ہے، یہ اہل بیت کی محبت میں کیا گیا ہے، حسین پاک کی محبت میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ اب جو حسنین کریمین سے محبت کرے، میرے مصطفیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نظر عنایت اس بندے پر ہوتی ہے کہ جو حسین پاک کی محبت سینے میں رکھ کر حسین پاک کا ذکر کرتا ہے
اور جس کے سینے میں جس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کی محبت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوئی، میرے اہل بیت کی محبت اور پیار ہوا، حضور نے فرمایا یہ محبت بہت جگہوں پہ کام دے گی۔ تو ایک ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آل محمد کی محبت جس کے سینے میں ہے اسے کیا انعام ملے گا؟ پہلا مقام کیا انعام ملے گا؟ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہے اسے حضور علیہ السلام کا کلمہ نصیب ہو رہا ہے اور وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا میں جا رہا ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا ہوگی، قبر میں نور داخل ہوگا، جس کے سینے میں جس کے دل میں یہ تمام احادیث کو ایک جمع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ ان حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام، امام ذہبی نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں جس کے دل میں میری آل کی محبت، میرے حسنین کریمین کی محبت اور پیار ہوا، جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے ایمان نصیب فرمائے گا، اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ جب قبر میں جائے گا قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی، اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ کل قیامت کا روز ہوگا جس کے سینے میں آل محمد کی محبت اور پیار ہوگا، حضور کی آل کا عشق ہوگا، حضور کے آل کا تذکرہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، کل میدان معاشر ہوگا جب پل صراط سے گزریں گے، میرے نبی نے فرمایا وہ صحیح سلامت پل صراط سے گزر جائیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور کی آل کی محبت، حضور نے فرمایا میرے آل کی محبت، میرے اہل بیت اطہار کی محبت جس کی سینے میں ہے، دل میں ہے، کل قیامت کا روز ہوگا پل صراط سے صحیح سلامت گزرے گا، اور جب میزان پر جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا، اور جب اس کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ یہ انعام کن لوگوں کو، گہرائی کتنی ہے، عظمت آل نبی کی گہرائی کتنی ہے، اس میں وسعت کتنی ہے، ذرا غور تو کریں۔ اور جب قیامت کا روز ہوگا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنتی پتہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بابا حضور سے آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث پاک سنی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی پاک سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے ان کی اماں جان سے محبت کی، کل قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اسے میری سنگت مل جائے گی، میری معیت مل جائے گی۔ حاضرین محترم، یہ آل محمد کی محبت سرمایہ حیات ہے، انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی آل کی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جو دین تم تک اس دین کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرنا، میرے قربا سے مودت کرنا۔ اب محبت بندہ کر کر کے مودت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے قربا سے مودت کرنا، ان کے بغیر تم رہ نہ سکو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے آقا آپ کے قربا کون سے ہیں، آپ کے قریبی کون سے ہیں کہ جن سے مودت کی جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو العلی والفاطمہ وابناہما، حضور نے ارشاد فرمایا میرے قربا علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے قربا سے مودت کرنا، میرے قربا سے مودت کرنا۔ اور مودت جس طرح صحابہ اکرام نے کی ہے نا حضور کی آل سے، اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حسین پاک کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ قربا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر کہا کرتے تھے، حضور نے فرما دیا میرے قربا سے مودت کرنا۔ یا رسول اللہ قربا کون سے ہے؟ فرمایا علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے قربا سے کس طرح محبت کی ہے، مودت کس طرح کی ہے؟ پیارے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، حضور علیہ السلام کی توجہ عنایت لوگوں پر ہے، صحابہ اکرام پر ہے۔ حضرت علی پاک آئے اور کھڑے ہو گئے یوں کر کے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا، اور جس جگہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ کے کہا اے علی پاک آپ یہاں پر تشریف لے آئیے، آپ یہاں بھی تشریف لے آئیے، اجلس یہاں بیٹھیے۔ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر کہا کرتے تھے لوگوں مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار جو ہیں حسنین کریمین جو ہیں ان سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب العالمین سے محبت کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب العالمین سے محبت کی۔ امام پاک کی عظمت اور شان اور آل رسول کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا کردار دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ابھی برادر طریقت محترم جناب محمد محتشم رضا نوری قادری رضوی آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور حضور کی آل کا نور ہے، اور ایک آنکھ کا نور حضور کے اصحاب کا نور ہے۔ یہ دو آنکھیں روشن ہیں، ان دونوں آنکھوں میں جو نور ہے وہ حضور کی آل کا نور ہے، اور ایک آنکھ میں حضور کے اصحاب کا نور ہے۔ اگر کسی نے حسنین کریمین سے محبت کا انداز دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے علی پاک آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ لگتے جگر اور آپ کا یہ نور نظر بالکل سر کے بالوں سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگایا اور پیار کیا اور کہا اے علی یہ بالکل شبیہ مصطفیٰ ہے، سر کے بالوں سے لے کر سینے تک
اور بعض اوقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے کسی کے ہاں کوئی لڑکا ہو تو وہ کہتا ہے یہ نانے پر گیا ہے، یہ دادے پر گیا ہے، یہ ماموں پر گیا ہے، یہ بھائی پر گیا ہے، یہ فلاں پر گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، اے علی پاک، آپ کے یہ شہزادے اور لخت جگر نور نظر تو ہیں، لیکن یہ آپ پر نہیں گئے، یہ اپنے نانا مصطفیٰ کریم پر گئے ہیں، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تصویر مصطفیٰ تھے، شبیہ مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو بھی اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ کیا شان ہے ان کی، کیا عظمت ہے آل محمد کی، اور ان کی عظمتوں کا پرچار کوئی اور نہیں کرتا، صرف فقط اہل سنت و جماعت ہی کرتے۔ نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی۔ حضور کی آل کا دامن بھی، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضور کی آل کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، حضور کے صحاب کا دامن نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دامن میں حضور کے صحاب ہیں اور آل سے ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ادھر محفل ہو رہی ہے ذکر حسین کی، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ حضور کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ جن کے نصیب اور بختوں میں نہیں ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کے بخت اور نصیب میں ہے وہ پھر ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہوتی ہے، پھر حسین پاک کا ذکر سجا دیا جاتا۔ اب حضور ان کی عظمت و شان کیا ہے، اہل سنت کس طرح پرچار کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور فرمائے علی منی، علی مجھ سے ہیں، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ حضور کی آل پاک، ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ علی منی، علی مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جن کے بارے میں حضور فرمائے علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، اور فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ، علی بھی آپ سے، حسن بھی آپ سے، حسین بھی آپ سے، فاطمہ تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ کس سے ہیں؟ اور آپ کس سے ہیں؟ لو ایسی دلیل دینے لگا ہوں متعدد جگہ پر، الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ بیان کیا ہے، اور آپ کی سماعتوں کی بھی نظر کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ یہ سماعت کیجئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے آل محمد کی عظمت کو خود بیان فرمایا ہے، حضور خود شان بیان کر رہے ہیں۔ کن کی؟ علی پاک کی، سیدہ زہرا پاک کی، امام حسن کی، امام حسین کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی منی، علی مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کس سے ہے؟ تو قرآن بول کے کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ ارے علی حضور سے ہے، حسن حضور سے ہے، حسین حضور سے ہے، فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور اللہ کے نور سے ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس لیے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور اللہ کے نور سے ہے۔ حاضرین محترم، مدینہ شریف ہے، ایک بچہ حسین پاک کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو اٹھا کر کبھی چومتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے اور کبھی سر پر رکھتا ہے۔ حضور نے دیکھا میرے حسین سے محبت کر رہا ہے، بیڑا اودا پار ہونا ہے جنہیں حسین نال محبت کی تھی۔ میں ڈھنکے کی چوٹ پر بھماگے دہل کہنا چاہتا ہوں، لاکھ حج کرے، لاکھ عمرے کرے، بیت اللہ کے پاس 100 رکعت نفل پڑھے، ملتزم پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم پر لاکھ نفل پڑھتا رہے، جتنے حج اور عمرہ کرتا رہے، لیکن جس کے سینے میں میرے حضور کی آل کی محبت نہیں ہے، اس کا نہ حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کے سجدے قبول ہے۔ ارے قبولیت اس کی ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی آل کی محبت ہے، حضور کی آل کی محبت ہے۔ تیرے پتر دا کوئی ذکر کرے کہنا جی کیا بات ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا، کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور جس کے تیرا بیٹا ہو کوئی ذکر کرے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولیے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی کے بیٹے کا کوئی ذکر کرے تو خوش ہوتا ہے نا باپ؟ تو حسین کا ذکر کیا جائے تو میرے نبی خوش ہوتے ہیں، میرے نبی راضی ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے کیا دعا دی تھی؟ اس لیے کہا تھا کہ دنیا میں تجھے کوئی کسی کا محتاج نہ ہو اور آخرت کی فکر چھوڑ دینا، میں محمد تیری شفاعت کروں گا، ضامن ہوں۔ یہ کس لیے تھا؟ دل میں۔ اور ایک بات کہہ دوں، حسین پاک کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے ظاہر اور باطن روشن ہونا چاہیے۔ ظاہر اور باطن کیا ہونا چاہیے؟ روشن ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ذرا بھی میل کچیل ہے اہل بیت کی، پھر حسین سمجھ نہیں آتے، پھر حسن سمجھ نہیں آتے، پھر سیدہ زہرا پاک سمجھ نہیں آتی ہے جی، پھر علی پاک سمجھ نہیں آتی۔ ارے علی پاک کی عظمتوں کو، شان کو سمجھنے کے لیے ظاہر اور باطن کا پاک ہونا، روشن ہونا ضروری ہے۔ ارے ظاہر اور باطن کب روشن ہوگا؟ یہ تب روشن ہوگا جب کسی اللہ والے کے ساتھ پھر وہ ایسی صفائی کرے گا، تیرے من کی دنیا کو صاف کرے گا، تیرے دل روشن کرے گا، تیرے دل میں حضور کی آل کی محبت معجزن ہوگی، تیرا دل روشن ہو جائے گا، تیرا دل حضور کی آل کی محبت سے منور ہوگا، حضور کے صحاب کی محبت سے منور ہوگا۔ اگر دل کی صفائی نہیں ہے پھر حسین سمجھ آ سکتا، پھر کہتے ہیں حسین کو سمجھنے کے لیے ظاہر اور باطن کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں یہ سب حسین پاک کے وفادار ہیں۔ سب کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ اور وفا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ ارے جس ہستی کے ذکر میں آپ آئے ہیں یہ اس ہستی سے وفا ہے کہ ان کو یاد بھی کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ حسین پاک سے وفا ہے، یہ حسین پاک سے وفا ہے۔
اور وفا اس کو کہتے ہیں یاد کرنا، یاد رکھنا اور تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو 10 محرم آئے، مسجد کو تالا، ذکر ہی نہیں، پورا مہینہ گزر جائے، یہ حسین سے وفا یہ سند ہے ہمارے لیے۔ آخرت میں کامیابی، دنیا کی کامیابی بھی، قبر کی بھی کامیابی بھی، اور آخرت کی بھی کامیابی کی سند حضور کے آل کی محبت۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا جب حسنین کریمین کو لوری دیتی تھی نا، لوری دیتی تھی، تو علی پاک کو سیدہ زہرا پاک یہ کہا کرتی تھی۔ کون؟ سیدہ زہرا پاک علی پاک کو کہتے ہیں کہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں اے علی، حسن اور حسین ذرا بھی آپ پر نہیں گیا۔ اس کی ناک دیکھیں نا، حسن اور حسین کی آنکھیں دیکھیں، ان کا ماتھا دیکھیں، ان کے لب دیکھیں، ان کے رخسار دیکھیں، ان کے ہاتھ دیکھیں، ان کے سینے کو دیکھیں، ان کی ٹانگوں کو دیکھیں، ان کے پاؤں کو دیکھیں، ہائے ہائے ان کے کانوں کو دیکھیں۔ سیدہ زہرا پاک یہ کہا کرتے تھی علی پاک یہ آپ پہ بالکل نہیں گئے، تو علی پاک یہ کہا کرتے تھے سیدہ زہرا پاک پھر یہ کس پر گئے ہیں؟ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی میرے نانا جان محمد کریم پر گئے ہیں۔ یہ وہ حسنین کریمین ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تہجد کے وقت میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا حضور ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے حسنین کریمین کو رونے نہیں دیا کر، کیونکہ جب یہ روتے ہیں پھر میرا دل روتا ہے۔ حضور اتنی محبت فرمائے کس سے؟ حسنین کریمین سے۔ اور یہ محبت کون کر رہا ہے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کا امام، اور 313 اور 15 کم و بیش رسولوں کا امام، 1,24,000 انبیاء کرام کے امام محمد کریم علیہ السلام حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاہکوٹ والوں، ہر کلمہ پڑھنے والا ہر کلمہ کو یہ کہتا ہے مجھے نبی سے پیار ہے، میں نبی سے پیار کرتا ہوں، عرب میں رہنے والا ہو عجم میں رہنے والا ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے حسنین کریمین سے محبت ہے، ان سے پیار ہے۔ سارے کلمہ پڑھنے والے صاحب ایمان حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، اور مدینے کا تاجدار آمینہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سارے صاحب ایمان کلمہ پڑھنے والے حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا اس بچے کو جو آنکھوں پہ لگاتا ہے، چومتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے روز میں تیری بھی شفاعت کروں گا، تیرے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ ارے ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، ہم نے وہ دور وہ زمانہ نہیں دیکھا جہاں حسنین کریمین کی زیارت ہو، لیکن ہم نے بن دیکھا مانا ہے، ہم کوئی اور تو نہیں کر سکتے، ان کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھ گئے ہیں، کرم ہی کرم ہو جائیں گے۔ فقط یہ نذرانے عقیدت اور محبت ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام پھول ہوتا ہے اس کو سونگا جاتا ہے، حضور علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو بھی سونگتے ہیں اور امام حسین کو بھی سونگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پھول جو ہوتے ہیں انہیں سونگا جاتا ہے، خوشبو لی جاتی ہے، اور آپ حسنین کریمین کو سونگتے ہیں، تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو،
حسنین کریمین کو سونگتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنین کریمین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسنین کریمین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ذرا یہ تو بتاؤ مجھے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ ادھر ان کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر انہیں یہ عظمت اور شان عطا کر دی جاتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے حسنین کریمین کی۔ حضور علیہ السلام گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام سر سجدے میں ہے، امام حسن امام حسین آ کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ امام علی مرتبت شاہ سوار میدان کربلا سلطان کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جبریل حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا، آپ نے اتنی دیر تک سر نہیں اٹھانا جتنی دیر تک حسین نیچے نہ آ جائے۔ اتنی دیر تک سر نہیں اٹھانا جتنی دیر تک حسین نیچے نہ آ جائیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کو محبت حسنین کریمین سے تو ہے ہی، حسین سے تو ہے ہی، لیکن رب کو کتنی محبت ہے حسین سے کہ ادھر حسین پاک حضور علیہ السلام کے کندھوں پر آتے ہیں، ادھر جب میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اتنی دیر تک سر نہیں اٹھانا جتنی دیر تک حسین نہ اتر جائیں۔ جن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اس کو حسین اکثر کہا کرتے ہیں کہ سخی لجپال حسین۔ یہ کیوں کہا کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے سخی ہوں گے اور کوئی مسجد کی تعاون کرتا ہے، کوئی مدرسے کا تعاون کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے میں راہ خدا میں دے رہا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ ارے کائنات میں مجھے کوئی ایسا سخی تو بتاؤ کہ جس نے اپنے گھر کا گھر سارا راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، زندہ باد۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ چلو بھی جھاڑ دیا ہے، 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کو بھی لے کر میدان کربلا میں ہے، اور کیا کہتے ہیں، یا اللہ، اگر تو اس رضا پر راضی ہے تو علی اصغر بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حسین تیار ہے۔ کائنات میں ایسی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا جیسی حسین پاک نے سخاوت کی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سخی لجپال حسین۔ حاضرین محترم، میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور اپنے آخری کلمات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ حسین کو شہادت سے بچا، شہادت ایک رتبہ اور مقام اور منصب ہے۔ حضور نے یہ نہیں دعا کی یا اللہ شہادت سے بچا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا دعا کی، اللہم آت الحسینی صبرا و اجرا۔ اے اللہ، جب میدان کربلا ہو، حسین پاک پر نازک وقت ہو، میرے اس نواسے، میرے اس بیٹے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور اس صبر پر اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت الحسینی صبرا و اجرا۔ کائنات میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ ادھر ولادت اور ادھر شہادت کی خبر مشہور ہو جائے؟ جبریل امین اس مقتل کی مٹی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے اس نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔
حاضرین محترم 10 محرم کا وہ دن آیا اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا. ایک راوی بیان کرتا ہے جب یہ قافلہ 2 محرم کو میدان کربلا میں اترا ان کی شان و شوکت کو میں نے دیکھا تھا. اور وہ راوی بیان کرتا ہے کہ اس شان اور شوکت سے یہ میدان کربلا میں اترے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, اور کوئی حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار یہ نفوس قدسیہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نفل کی ادائیگی کر رہا ہے, اور کوئی حسین پاک کے ارد گرد جم غفیر بنا کر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے یہ سن رکھا ہے آپ نے کہ میرے امام پاک نے نیزی کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی ہے. کیوں نہ کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کی کرامت تھی. اور کرامت اس کو کہا جاتا ہے جہاں عقل عاجز آ جائے, جو عقل میں نہ آئے, فہم میں نہ آئے, ادراک میں نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے. جہاں یہ چیزیں ہوں تو ایسے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سن رکھا ہے, اور میرے بابا جان نے بھی کئی مرتبہ بحمدہ تعالیٰ یہ بیان بھی کیا. آپ سے ہی میں سامنے سنا ہے, آپ کا ہی سبق آپ کو سنا رہا ہوں کہ علی پاک ادھر گھوڑے کی زین پر پہلا قدم رکھتے, دوسرا رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ ادھر زین پر پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. لو سنیے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ, ان کو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ میں تو زین پر رکاب پر پہلا قدم رکھنے لگتا ہوں تو دوسرا رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں. آپ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نور نظر اور شہزادی ہیں, تو آپ کی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے؟ ذرا بیان تو کیجئے کہ آپ کتنی دیر میں قرآن پاک ختم کرتی ہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ادھر چکی پر میں ہاتھ رکھتی ہوں, چکی کے منہ پر جو دانے ہوتے ہیں وہ رکھتی ہوں, پہلا پھیرا دینے لگتی ہوں, ابھی پہلا چکر مکمل نہیں ہوتا میں پورا قرآن ختم کر لیتی. ارے جن کا باپ اس طرح قرآن مجید ختم کر لے, جن کی ماں اس طرح قرآن مجید کی پوری مکمل تلاوت کر لے, تو کیوں نہ بیٹا حسین ابن علی نیزے کی نوک پر قرآن پڑھے؟ کیوں نہ پھر حسین ابن علی نیزے کی نوک پر قرآن پڑھے؟ اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ اترا بڑی شان و شوکت, لیکن 10 محرم کو جب یہ واقعہ ہو گیا تو تمام شہادتیں ہو گئیں, تو پھر وہ راوی کہتا ہے کہ پھر اس طرح کی وہ شان و شوکت میں نے نہیں دیکھی تھی. یہ قافلہ اجڑ چکا تھا, سامان لوٹ لیا گیا تھا, اور ان نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا تھا, اور ان کے سروں کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر رکھا گیا تھا. اور جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب جانے لگا, یزیدیوں نے کہا کوفے کی جانب جانا ہے, ثانیہ زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے نکلی جب, اور پھر آگے بڑھی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی, سامان کو لوٹ لیا گیا, اور پھر اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ امام پاک کے جسم اطہر کے پاس آئیں اور سینے سے لگایا اور چوما اور روئیں. حاضرین محترم, بے گور و کفن ان آل نبی ان نفوس قدسیہ میدان کربلا میں پڑے تھے. اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں حضور نے مٹی عطا کی تھی. دوپہر کا وقت ہے, حضرت ام سلمہ آرام کر رہی ہیں, تو خواب میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. پیارے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے.
آپ کی ریش مبارک پر گرد پڑی تھی اور آپ کے جو بال مبارک سر کے ان پر بھی گرد تھی اور پریشانی کا عالم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا آج تک میں نے آپ کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی جیسی آج ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور آپ کا چہرہ پریشان بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئیں اور جو مٹی حضور علیہ السلام نے عطا کی تھی اس مٹی کو دیکھا تو وہ خون بن چکی تھی، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی۔ ایک عورت آئی اور آ کر پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ ام سلمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی ابھی خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بیٹے میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حسین پاک کی شہادت 10 محرم کو، اور حسین پاک کا سر انور نیزی کی نوک پر رکھا گیا، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب حضور تشریف لائیں تو فرمایا زہرا پاک حسین کو رونے نہ دیا کر، تو میرے مصطفیٰ کو اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حضور کی کیفیت کیسی ہوگی۔ اور اس لیے قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، شہید ہونے والا وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ حسین پاک کی آپ کی شہادت کے بعد نیزی کی نوک پر سر انور رکھا گیا کھولی کے پاس۔ اب یہ کوفے کی جانب جب جا رہا تھا، یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ کوفے کی جانب جب یہ جا رہا تھا قافلہ، تو عیسائی پادری گرجا گھر کے باہر کھڑا تھا، قافلے کو آتے دیکھا اور پوچھا اے قافلے والو تم کون ہو؟ بتایا گیا، اور پھر وہ عیسائی پادری نے کہا آج تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ سر تن سے جدا ہو، نیزی کی نوک پر ہو، اور ان نورانی چہرے نفوس قدسیہ کی زیارت کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں آج تک میں نے ایسا منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام پاک کا سر انور آگے ہے اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ عیسائی پادری نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ اتنا نورانی چہرہ، حسین و جمیل چہرہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ حسین ابن علی کا سر انور ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا علی کا بیٹا حسین۔ کہا اچھا جو دماد نبی ہیں، جو دماد رسول ہیں، یہ ان کا سر انور ہے، ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر نور نظر کا؟ بتایا گیا ہاں ان کا سر انور ہے۔ اور پھر اس نے یزیدیوں کو کہا ایک رات کے لیے حسین پاک کا سر انور مجھے دے دو، بدلے میں 10,000 درہم تمہیں دیتا ہوں، کھانے پینے کا سامان دیتا ہوں، رہنے کے لیے بھی، رات بسر کرنے کے لیے کمرے بھی دیتا ہوں۔ اہل بیت نفوس قدسیہ کے ان افراد کو الگ سے جگہ دی گئی، اور وہ عیسائی پادری اس نے کہا 10,000 درہم لے لو اور ایک رات کے لیے حسین ابن علی کا سر مجھے دے دو۔ امام پاک کا سر انور اس عیسائی پادری کو دیا گیا۔ اس نے گرم پانی کیا، امام پاک کے چہرے کو دھویا، جو گرد لگی تھی اس گرد کو صاف کیا۔ جو قافلہ یہ کربلا سے چلا تھا اور کوفے کی جانب جا رہا تھا، امام پاک کی داڑھی مبارک، ریش مبارک پر لگنے والی گرد کو صاف کرتا ہے، آپ کے بالوں پر لگنے والی گرد کو صاف کرتا ہے، اور پھر گرم پانی سے دھوتا ہے، خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ وہ عیسائی پادری گرجا گھر میں جو اونچی جگہ تھی وہاں رکھنے سے پہلے
گھر میں جو اعلیٰ خوشبو پڑی تھی وہ لے کر ہاتھوں پر لگا کر امام پاک کی ریش مبارک پر لگاتا ہے۔ جب میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 56 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور پھر اس نے خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا میرے حسین پاک کا سر انور، اور ساری رات ٹکٹکی باندھ کر حسین پاک کے سر انور کی زیارت کر رہا ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہوا اور امام پاک کے سر انور اور ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ اس کا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، عیسائی پادری کا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہلے، کان قریب کیا تو امام پاک کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی۔ پھر اس نے عیسائی پادری نے دیکھا کہ امام پاک کے آپ کے چہرے مبارک سے نور نکل رہا ہے، اور وہ نور آسمانوں کی جانب جا رہا ہے، اور پھر سفید رنگ کے پرندوں کو دیکھا، جو رونے کی آواز پرندوں کی آ رہی تھی۔ اس عیسائی پادری نے جب یہ منظر دیکھا اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول کر کہا، اے حسین ابن علی، میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ آپ مرے نہیں، آپ مردہ نہیں، بلکہ آپ تو زندہ ہیں۔ آپ کے لب ہل رہے ہیں اور آپ کے لبوں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا، اے حسین ابن علی، میں آپ کو گواہ بنا کر آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے کلمے کے گواہ بن جائیں، اور کل قیامت کے روز میرے کلمے کی گواہی آپ نے دینی ہے۔ اس کو ایمان نصیب ہو گیا اور اس نے پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، اور پھر ایمان کی دولت مل گئی، اور پھر ساری رات حسین پاک کے سر انور کی زیارت کرتا رہا، اور حسین پاک کو گواہ بنا کر مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا، اور ساتھ میں یہ کہا، کل قیامت کا روز ہو، آپ کے نانا جان کی بارگاہ ہو، وہاں پر میرے کلمے، میرے ایمان کی گواہی اے حسین ابن علی آپ نے دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ آپ زندہ ہے، آپ زندہ ہے، آپ زندہ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ ایمان نصیب ہو گیا۔ عیسائی پادری ساری رات زیارت کرتا رہا، ایمان نصیب ہوا۔ صبح ہوئی تو یزیدی لانتیوں نے آپس میں وہ درہم دینار جو کچھ بھی اس دور کی رقم تھی وہ آپس میں تقسیم کرنے لگے، تو دیکھا تمام کے تمام ٹھیکریاں بن چکے تھے، وہ ان کے نصیب میں نہ رہا، یہ ان کا ظلم ان کے سامنے آ گیا تھا۔ آئے ہائے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسین پاک کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور آج گھر گھر میں، آج مساجد کے اندر، ہر گلی چوک بازار میں حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔